أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ آل عمران آیت نمبر 72 تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی مختلف ان باتوں کا ذکر کیا ہے جس کے ذریعے وہ اسلام سے مسلمانوں کو دور کرنا چاہتے ہیں. یعنی عیسائی اور یہودی جس طرح اپنے دین سے دور ہیں، اسی طرح مسلمانوں کو بھی دین اسلام سے دور کرنا چاہتے ہیں. اس لیے مسلمانوں کو مختلف سازشوں سے شک و شبہ میں مبتلا کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. انہوں نے اوس و خزرج جو مدینہ میں قبیلے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، ان کو بھی اسلام سے ہٹانے کی پوری کوشش کی تاکہ وہ اسلام سے نکل جائیں، لیکن کامیاب نہ ہو سکے. آپ دیکھیں، کعب بن اشرف اور مالک بن سیف اور دوسرے جو یہودی علماء تھے انہوں نے، اور جو خیبر کے 12 یہودی علماء تھے، ان سب نے ایک سازش تیار کی کہ ایسا کرو کہ جو مسلمانوں کی جو جماعت ایمان لے آئی ہے، آپ ان کے پاس جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، عرض کرو کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں. صبح سویرے چلے جاؤ، یعنی صبح صبح اعلان کر دو کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اس قرآن پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اور ہم اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ شام کو یہ جماعت جو کہے ایمان لے آئے ہیں، تو شام کو یہ مرتد ہو جائے، منکر ہو جائے. تو اس طرح سے جو مسلمان نئے نئے ہوتے ہیں تو ان کو معلوم ہوگا کہ یہ لوگ جو یہودی ہیں یہ تو بڑے بڑے عالم تھے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پورا دن رہے ہیں، اور شام کو انہوں نے واپس اپنے دین میں، اپنے مذہب میں جانے کا ارادہ کر لیا ہے. تو اسلام کے اندر تو انہوں نے کوئی ایسی بات تو دیکھی ہوگی کہ جو بہتر نہیں ہوگی، تو اس لیے یہ واپس اپنے دین کی طرف چلے گئے ہیں. تو اس طرح مسلمانوں میں شک و شبہ پیدا ہو جائے گا، اور شک و شبہ کی وجہ سے مسلمان اسلام کو چھوڑ جائیں گے. تو یہ تھی ان کی خواہش، اس پر انہوں نے عمل کیا. پڑھتے ہیں، مزید پتہ چلے گا. تو ارشاد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وقالت طائفتم، وقالت اور کہا، طائفہ کا مطلب گروہ یا ایک جماعت، اور ایک جماعت نے کہا من اہل الکتاب، اہل کتاب سے، یعنی یہودی اور عیسائیوں میں سے ایک جماعت نے کیا کہا، آمنو، کہ ایمان لے آؤ. اپنے کچھ لوگوں کو کہا ایمان لے آؤ، بالذی، اس پر، انزل جو نازل ہوا، علی الذین آمنو، ان لوگوں پر جو ایمان والے ہیں، یعنی قرآن پاک پر ایمان لے آؤ. وجہ النہارا، وجہ کہتے ہیں یعنی دن کا پہلا حصہ. اس کا وجہ کا مطلب ہوتا ہے چہرہ، یعنی جب دن نکلتا ہے صبح کا وقت، تو گویا وجہ النہارا یعنی صبح کے وقت ایمان لے آؤ، یعنی دن کے پہلے حصے میں ایمان لے آؤ. وکفرو، اور انکار کر دو، منکر ہو جاؤ، کفر کر دو، آخرہ، آخری وقت میں،
یعنی دن کے آخری وقت میں پھر آپ انکار کر دو، تاکہ اس طرح وہ لوگ مسلمان شک و شبہ میں مبتلا ہو جائیں، لعلہم تاکہ وہ یعنی مسلمان یرجعون رجوع کریں، یعنی ہمارے دین کی طرف آ جائیں، ہمارے دین کو صحیح سمجھ لیں تو واپس ہمارے پاس آ جائیں اور ہمارے دین کو قبول کر لیں۔ اس طرح کا انہوں نے پروگرام بنایا۔ وکالت، ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں، وکالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار وَاکْفُرُوا آخِرَہُ لَعَلَّهُمْ یرجعون۔ اہل کتاب کے ایک گروہ نے دوسرے سے کہا کہ جو کلام مسلمانوں پر نازل ہوا ہے اس پر دن کے شروع میں تو ایمان لے آؤ اور دن کے آخری حصے میں اس سے انکار کر دو، تاکہ اس سے مسلمان اپنے دین سے پھر جائیں۔ تو یہ ان کی سازش تھی، اللہ نے بے نقاب کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی سازشوں کو بے نقاب کر دیتا ہے جو اسلام کے دشمن بناتے ہیں۔ حتیٰ کہ انہوں نے پورا پروگرام بنا لیا تھا کہ صبح سویرے آپ جاؤ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، قرآن پاک پر ایمان لاؤ اور سارا دن مسلمان بنے رہو، مسلمانوں کے ساتھ نمازیں پڑھو، ان کے ساتھ وقت گزارو، اور شام کو پھر جو ہے آپ دوبارہ کافر ہو جاؤ، یعنی واپس اپنے دین کی طرف لوٹ جاؤ، اور پھر یہ کہو نعوذ باللہ استغفر اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ حق پر نہیں ہے اور دین اسلام سچا دین نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اس طرح کی باتیں کرو تاکہ جو ہے لوگ جو ہے شک میں مبتلا ہو جائیں اور اسلام کو چھوڑ جائیں۔ یعنی یہ اہل کتاب والوں نے مشورہ کیا اور مشورہ کر کے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی تدبیر بنائی۔ صبح سویرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، قرآن پاک پر ایمان لے آؤ اور شام کو انکار کر دو، تو اس طرح مسلمانوں میں شک اور شبہ پیدا ہو جائے گا، تو وہ واپس لوٹیں گے تو ہم ان کو اپنے دین کی طرف لے آئیں گے، اس طرح اسلام سے ان کو نفرت ہو جائے گی۔ تو یہ ان کا پروگرام تھا۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ یہ اس طرح کا کام یہ کرتے رہتے ہیں۔ آپ غور کریں، یہ آپ کے ہاتھ میں جو ٹیلی فون موبائل ہے یہ کیا چیز ہے؟ اس کے اندر آپ دیکھیں جب بھی آپ لگے ہوئے ہیں تو کیا آپ کو اللہ کو یاد کرنے کا اللہ کو یاد کرنے کا وقت ملتا ہے؟ کیا آپ نماز کا وقت ہو تو آپ نماز پڑھتے ہیں یا اسی میں لگے رہتے ہیں؟ یا قرآن پاک کو آپ نے پڑھنا چھوڑ دیا یا اسی کے اوپر لگے ہوئے ہیں؟ اسی طرح آپ کے پاس یہ انٹرنیٹ ہے، آپ کے پاس آئی پیڈ ہے، آپ کے پاس ٹیبلٹ ہے، آپ کے پاس کمپیوٹر ہے، آپ کے پاس ٹی وی اور پتہ نہیں کیا انٹرٹینمنٹ کی کتنی چیزیں آ گئی ہیں۔ آپ دیکھیں، اور پھر جو یہ آپس میں جو سوشل میڈیا یعنی تعلق بنانے کا ایک دوسرے کے ساتھ سلسلہ ہے وہ کتنا آ گیا ہے، تو آپ خود سوچیں کہ یہ کس کا ہے؟ یہ انہی شیطانوں کا ہی کارکردگی ہے جس نے آپ کو اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دین سے دور کر دیا ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ انہی کی سازشیں ہیں یہ کہ یہ جو جھوٹی آپ کو پتہ ہے فلمیں آپ دیکھتے ہیں، یہ فکشن جو ہے، یہ آپ کی کتابیں آپ ناول پڑھتے ہیں، فلمیں پڑھتے ہیں، فلموں کے بارے میں، ناول کے بارے میں، ڈراموں کے بارے میں، اس طرح یہ فکشن جو ہے، فکشن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایسی چیز جو کہ من گھڑت ہوتی ہے، اصل نہیں ہوتی بلکہ خود بنائے ہوتے ہیں، تو تاکہ لوگوں کو متنفر کیا جائے دین سے، اور اس طرح کی جھوٹی رپورٹیں، جھوٹی فلمیں اور جھوٹے کارٹون اور تصویریں اور اس طرح کی چیزیں وہ جو ہے وہ شو کر کے کتابی شکل میں یا کسی طرح اس کو پبلش کر کے اس کو لوگوں کو جو ہے وہ اسلام سے نفرت دلائی جاتی ہے۔ تو یہ کون کر رہا ہے؟ آج کل دیکھیں سارا میڈیا ہی اسی پر چلا ہوا ہے، اسلام سے نفرت دلا کر مسلمانوں کا ایمان چھین رہا ہے۔ غور کریں کہ اسلام کا نام جو ہے وہ لے کر اسلام کو مسلمانوں کو ٹیررسٹ قرار دیا جاتا ہے، اور انہی کے ملکوں میں فساد کرا کے اور انہی کے ریسورسز پر، انہی کی چیزوں پر قبضہ بھی کر لیا جاتا ہے، اور ٹیررسٹ بھی انہی کو کہا جاتا ہے، اور کئی ملین مسلمانوں کو قتل بھی کر دیا جاتا ہے، بڑے بڑے بم مار دیے جاتے ہیں،
اور پھر انہی کو ٹیررسٹ کہا جاتا ہے۔ آپ غور تو کریں یہ کیا ہے، اس کے پیچھے کیا چیز ہے، وہ کون سی سازشیں ہیں، اور مسلمان بیچارے ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں، ان کو احساس تک نہیں ہے، تو وہ جو ہے صرف انہی کی ہی تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ کو چھوڑ گئے ہیں، اسی لیے انہی کی بنائی ہوئی چیزوں کے ساتھ وہ انٹرٹینمنٹ حاصل کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ تعلق کو ختم کر بیٹھے ہیں۔ تو یہ کون کرا رہا ہے؟ آپ خود تو سوچیں نا، کس نے اللہ سے دور کر دیا انسان کو؟ غور کریں یہ یہودیوں نے کس طرح مسلمانوں کو ورغلانے کی کوشش کی اور دین اسلام سے منحرف ہونے کے لیے شبہات ڈالے، تو اس طرح سے شبہات اور شک پیدا ہوئے تو گروہ بندی ہو گئی، فرقے بن گئے، حتیٰ کہ اب ایسے فرقے موجود ہیں کہ وہ جو ہے نا ایسے لوگ موجود ہیں جو تھوڑا سا پڑھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم یہ دین اسلام جو ہے تو پرانا ہے، ہم تو ماڈرن ہے، ہمارے ہاں تو بس یہ جو ہے یہ دین والا جو سلسلہ ہے وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، ہم جو ہے بڑے خاص ہو گئے ہیں، اب ہماری اہمیت بڑھ گئی ہے، ہم دنیا میں ہی بس دنیا والے ہیں، تو دنیا میں ہی پھر وہ رہیں گے، آخرت میں ان کا پھر کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ دین اسلام معتبر نہیں ہے، تو یہ بھی آج اسی طرح کے لوگ مسلمان ہو کر اس کو کہہ رہے ہیں اسلام کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کہ ہمیشہ ایک بات ہوتی ہے، جب بھی اسلام پر کوئی مشکل ہوتی ہے، مسئلہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بندے کو خبردار کر دیتا ہے کہ ہوشیار ہو جاؤ، یہ کفر جو ہے آپ کے خلاف یہ کام کرنے والا ہے، یہ کر رہا ہے، تو پھر جو ہے مسلمان ہوشیار ہو کر اس سے بچ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کی رحمت بندے کو بچا لیتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اگر یہ جو سلسلہ بنایا کہ یہودیوں کی ایک جماعت جو ہے وہ صبح کے وقت ایمان لے آئے اور شام کو کفر اپنا انکار کر دے، تاکہ مسلمان جو ہے شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جائیں اور اس طرح اسلام سے ہٹ جائیں اور ہماری طرف آ جائیں، اور آج بھی اسی طرح ہو رہا ہے، اور یہ سلسلے قیامت تک جاری رہیں گے۔ ہمیں ان کے جو اندر کے دھوکے ہیں اور فریب ہیں ان کا پتہ کرنا چاہیے اور پتہ رکھنا چاہیے، اور ہمیں جو ہے ہمیشہ اپنے آپ کو حاضر دماغ رہنا چاہیے، اور جو ہی ہم دیکھیں کوئی ایسا کام جو اسلام کے خلاف ہے ہمیں اس سے الگ ہونا چاہیے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کو استقامت کے ساتھ مستحکم اور مضبوط رکھنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالی ہمیں اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب فرمائے۔ آمین۔